ومانا یعبدونی یوحدونی، اور یعبدون کا معنی ہے یوحدون، مجھے ایک مانے. توحید ربوبیت تو سب میں تھی، ابو جہل اور ابو لہب میں بھی تھی، لیکن یہاں جو وحیدون سے مراد توحید الوہیت ہے کہ مجھے ایک الہ مانے. عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہوں نے یہ معنی کیوں کیا ہے یوحدون؟ یہ عبادت کے اندر موجود ہے. ابو لہب اور ابو جہل کیا اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے؟ کیا نہیں مانتے تھے؟ الہ. شابش، الہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم بندے بنے. عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ کس سے نکلا عبادت؟ عبد سے. اور خضوع اور تذلل، عاجزی اور انکساری. ہم بندے بن کر رہیں، عاجزی اور انکساری کریں، اور الہ صرف اس کو مانے، ایک اللہ کو اپنا الہ سمجھے، ایک سچا معبود سمجھے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ہے اصل مقصد. ٹھیک ہے؟ کیا سمجھ آیا؟ اس کو دوبارہ دہرا لیں. جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا معنی یہاں کیا ہے؟ کہ وہ صرف ایک مجھی کو الہ مانے، یوحدون. کیا مشرکین مکہ حج کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے؟ یہ عبادت کے مظاہر ہیں نا. لیکن مشکل کیا تھی ان کی؟ شرک کرتے تھے. کیا وہ روزے رکھتے تھے؟ جی رکھتے تھے، کہ ڈرتے ہوئے نہ کہیں. عاشورہ کا روزہ جو تھا یہ جاہلیت میں بھی نون تھا. محرم کے روزے رکھتے تھے. قربانی کرتے تھے، جانور قربان کرتے تھے. یہ بھی عبادت ہے نا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہ سارے کام کرتے تھے. یعنی عبادت کے جو ریچولز ہوتے ہیں یا عبادت کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ سب مشرکین عرب میں موجود تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان بتوں کو چھوڑ دینا. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، شرک کی گندگی سے بچنا ہے. تو یہ معنی ہے عبادت کا کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اسے ایک الہ مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اگر آج بھی ہم ایک طرف نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اور عمرے پہ بھی ہر سال چلے جاتے ہیں، اور حج بھی کر لیتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی خوب کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزاروں پہ بھی چلے جاتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی مان لیتے ہیں، تو پھر یہ عبادت نہیں. عبادت صرف محض چند ریچولز کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ عبادت اللہ کے لیے سارے کام کرنے کا نام ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کیا ہے عبادت؟ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی بھی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہو؟ للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ اس کے ساتھ ہی ہے، ہر شریک کی نفی. وبذالک امرت، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. جو ہم نے پیچھے بات پڑھی تھی نا، کیا کہ مقصد زندگی کو سمجھا جائے. تو مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا. جتنے بھی عبادت کی ریچولز ہیں، سارے مظاہر عبادت میں صرف اس ایک کے لیے، نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر بھی اخلاص کا مظاہرہ کرنا، شرک خفی سے بھی بچنا، دکھاوے اور ریاکاری سے بھی بچنا، صرف اللہ کی محبت اور اس کے چہرے کی خاطر سارے کام کرنا. سمجھ آ گئی؟ اوکے. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، اور سب سے بڑی چیز، عظیم چیز جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ التوحید، توحید ہے. قرآن مجید سورۃ النساء 26 میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا اور کبھی بھی انسان آگ سے نہیں نکلے گا.
اور توحید کیا ہے؟ ہوا افراد اللہ بالعبادہ، وہ اکیلا کرنا اللہ کو ساتھ عبادت کے، یعنی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ، اور سب سے بڑی چیز جس سے اللہ نے روکا ہے، الشرک، شرک ہے۔ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اور وہ پکارنا ہے اس کے سوا، اس کے ساتھ کسی اور کو۔ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ، اس کے علاوہ کسی اور کو سے دعا کرنا یا پکارنا اس کے ساتھ۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں کے اوپر کتاب بھی لکھی گئی نا، امام ذہبی کی کتاب ہے الکبائر کے نام سے، اس میں سارے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، کئی گناہ لکھے گئے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب چوری، ڈاکے، زنا، قتل، سب گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، کہ جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ اس کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جنت کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ تو جتنے بھی احکامات ہیں کرنے کے یا نہ کرنے کے، اوامر اور نواہی جتنے بھی ہیں، اوامر کیا ہیں؟ جیسے عبادت کرو، نماز پڑھو، حج کرو، روزہ زکوٰۃ کرو وغیرہ وغیرہ، اور نواہی کیا ہے؟ چوری نہ کرو، قتل نہ کرو، جادو نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے صرف اس وقت قبول ہیں جب انسان شرک سے بچتا ہوگا۔ اگر شرک ہے تو ان میں سے یہ ساری چیزیں بیکار۔ ایک انسان انتہائی پاکیزہ زندگی بسر کرنے والا، کسی انسان کے جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، لیکن اگر شرک کرتا ہے سارے اعمال برباد، بڑی چھوٹی سب نیکیاں ضائع، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، جو اللہ کے حق میں خیانت کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور اس نے وہ کھلی کھلی پہلے ہی بتا دیا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ تو توحید کیا ہے؟ اللہ کو، اکیلے اللہ کو عبادت کے لیے خاص کرنا، اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ والدلیل قولہ تعالی، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فَإِذَا قِيلَ لَكَ، پھر جب آپ سے کہا جائے، مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ، کیا ہے وہ تین بنیادی باتیں، تین اصول، التی یجب علی الانسان، وہ جو واجب ہے ہر انسان پر، المعرفتها، اس کو پہچان، اس کے جاننا، یعنی جن پر سارا دین گھومتا ہے، یہ جو دین کی بنیادیں ہیں۔ اصل کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، جس پر دوسری چیز بنتی ہے۔ اصل کیا ہے؟ بنیاد، جڑ، جس پر دوسری چیز تعمیر کی جاتی ہے۔ مثلا عمارت ہے تو عمارت کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور ایک دیوار ہوتی ہے۔ دیوار کس پہ بنائی جاتی ہے؟ بنیاد پر۔ تو دیوار ہمارے اعمال ہیں، اور بنیاد کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ، توحید، شرک سے پرہیز۔ فقل، تو کہہ دیجئے، معرفت العبد ربہ، معرفت العبد، پہچاننا بندے کا اپنے رب کو، یہ پہلی بنیاد ہے۔ وَدِينَهُ، اور اپنے دین کو، وَنَبِيَّهُ، اور اپنے نبی کو، محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو ان تین چیزوں کو پہچان جاتا ہے اور ان پہ راضی ہو جاتا ہے، وہ ایمان کا لطف اٹھا لیتا ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، وبمحمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ صبح شام پڑھتے نا آپ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، یہی تین بنیادی اصول ہیں کہ ان پر راضی ہو جائے انسان۔ لیکن ہم سوچ سمجھ کے تھوڑی پڑھتے ہیں، ایسے ہی بس پڑھ جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں بتا دی گئی، ان پہ راضی ہونا ہے، راضی ہو گئے۔ تو جب سمجھ کے راضی ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ ہی کچھ اور ہوگا۔ تو یہ ہے وہ تین بنیادی اصول
جن پر ہماری دنیا کی زندگی کا بھی دار و مدار ہے صحیح راستے پر ہونے کا، اور ہماری قبر کے امتحان کا بھی انحصار ہے. یہاں پھر وہ حدیث یاد دلاتی جاؤں ابو داؤد کی کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے، جبکہ اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے من ربک ما دینک من نبیک. تو جو ان پہ راضی ہو وہ انشاءاللہ قبر میں بھی صحیح جواب دے سکیں گے. آگے انشاءاللہ ڈیٹیل ہم یہ پڑھیں گے کہ رب کی پہچان کیسے، دین کیا چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور پھر صرف جاننا نہیں بلکہ شروع میں کیا پڑھا ہم نے، اس کے مطابق عمل بھی، اور پھر نقصان سے بچنے کے لیے دوسروں کو بھی بتانا ہے، اور پھر صبر کی اسی پر جمے رہنا. یہاں صبر کا مطلب کیا ہے؟ اسی پہ جمے رہنا موت تک، چاہے کوئی ہماری کتنی مخالفت کرے. السلام علیکم استاذ. جو ایک تو ایکسٹرنل آپ کے عقائد کے لحاظ سے آپ شرک نہیں کرتے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، تو جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ اللہ کی معرفت کے بعد پھر عمل میں لے کر آنا، تو جب ایک مسلمان بھی جتنا زیادہ یہ شرک کی اتنی ایمفسس جو ہے کہ جو ہم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے آگے کرتے ہیں اور اپنی بات ماننے پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، اگر اپنے نفس کو بھی یوں اسی طرح سے نیچے دباتے چلے جانا ہے، تو اس طرح سے ہماری جو اگلا عمل جو ہے، عمل کا جو پہلو ہے اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، وہ خود بخود آسان ہوتا چلا جاتا ہے. ایک تو ہم شرک کو سوچیں نا کہ دوسروں کو یہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور پھر جو انٹرنلی ہمیں مسئلے پیش آتے ہیں کہ اللہ کو تو ایک جانتے ہیں لیکن اپنے نفس کو آگے ساتھ ساتھ لیے چلے جا رہے ہیں، اس کو دبائیں گے تو پھر وہی اطاعت آسان ہو جائے. وہ دبے گا ہی جب اللہ کے لیے کام کریں. آپ یقین کریں جو شخص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو نفس میٹر نہیں کرتا کہ مجھے کوئی کیا کہتا ہے. وہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. دیکھیے جب ہم کچھ اللہ کے دین کا کام کریں اور لوگ ہماری مخالفت کریں یا کوئی گالی دیں یا کچھ بھی برا بھلا کہیں یا الزام لگائیں یا یعنی کہ جھوٹے الزام لگائیں، تو ہمارے دل کے اندر ایک قرار، ایک ٹھنڈک ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے وہ؟ کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں کر رہی ہوں، میں کس سے اجر چاہتی ہوں. اوفینڈ اس طرح ہوتا ہی نہیں، اس کو وہ غم ہی نہیں پھر لگتا، کیونکہ اسے پتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ اپنی ذات کی نمائش کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے، تو جو ہی آپ کی مخالفت ہوتی ہے تو آپ کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ اب میرا گراف گرنے لگا ہے. جو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو اس کا بھی ڈر نہیں ہوتا. وہ دیکھتا ہے کہ میرا گراف گر رہا ہے نا، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہی اوپر بھی کر دے گا اس کو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. پھر انسان اپنی ذات کے خول سے اور ذاتی مفادات سے باہر نکل آتا ہے، اور یہ اس کام کا حسن ہے اور لطف ہے. چاہے عملی زندگی میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مثلا ذرا لمبی پڑھ لی، کسی کو کوئی کام نہیں آپ سے، صرف اس کو ایک چیڑا آ رہی ہے کہ جی آپ کیوں لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی پہ آپ کو کچھ سنانا شروع کر دیا یا کچھ، چاہے شوہر ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کو برا کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ آپ نے ان کی تعریف کے لیے تو نماز پڑھی نہیں تھی، ان کو دکھانے کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، ان سے تو کچھ اجر چاہیے ہی نہیں تھا. تو اگر انہیں پسند نہیں کیا تو سو بات. تو استقامت اور کام کے اندر کوالٹی آتی ہی جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اس خوف سے باہر نکل آتا ہے. آگے آپ دیکھیں گے خوف بھی اللہ کے لیے، عبادت یا قلبی عبادات کی جو قسمیں بہت ہی آنکھیں کھولنے والی ہیں، کہ ڈر بھی اللہ کا سب کے ڈر پہ حاوی، یہ بھی قلب کی عبادت ہے. تو جب تک ہمیں لوگوں کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، اب لوگوں کا سامنا میں کیسے کروں گا، تو وہ ایمان کی کمی ہے. ہم جس دائرے میں جی رہے ہیں نا، جس سوچ کے ساتھ، اس سے بہت ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. استاذہ یہ جو آیت ہے نا پیج نمبر 7 پہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں ایک پرپس بتایا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سملرلی سورہ البقرہ میں بھی ایک پرپس بتایا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
سو ہمیں اللہ کا تقوی اڈاپٹ کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے بٹ ایٹ دا لیول آف تقوی. نہیں، وہاں تتقون کا مطلب تقوی نہیں ہے، وہاں تتقون کا مطلب ہے تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی برے انجام سے بچ جاؤ، ہلاکت سے بچ جاؤ. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرنی ہے کہ ہم ہی ہلاکت سے بچ جائیں. جی، اپنے فائدے کے لیے. جی، اور کوئی؟ یہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ نے پڑھایا جب یہ عمل کا شروع میں، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب ہم پیپر دیتے ہیں نا کوئی بھی، تو 80% جو ہے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو، وہ پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ 20% ہوتا ہے. اگر ہم نے وہ 80% کلیئر بھی کر لیا، جب تک ہم وہ 20% والا پریکٹیکل نہیں کرتے نا، ہم اس پیپر میں پاس نہیں ہوتے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. جی دیکھیے، ہم بہت سے کام جانتے بوجھتے وہ غلط ہیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کچھ بتائیں گے کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے بہت سے طرز زندگی میں، کیونکہ ہم لوگوں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں کی نظروں میں فٹ ہونا چاہتے ہیں، وہاں آؤٹ ڈیٹڈ نہیں نظر آنا چاہتے، لہٰذا کمپرومائز کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس خوف سے باہر ہی نہیں نکلے، اس خول سے باہر ہی نہیں نکلے. یعنی عبادت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ لوگوں سے بھی ڈر رہے ہیں. میرے دو سوال ہیں. ایک تو کہ ہم غیر اللہ کی ڈیفینیشن کس طرح کرتے ہیں جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز، اللہ کے سوا ہر چیز غیر اللہ. جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ختم کی کوئی چیز نہیں کھانی یا اس پہ غیر اللہ، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں غیر اللہ تو نہیں ہے، اس سے قرآن پڑھا ہے ہم نے، جو آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں وہ پڑھی ہیں. تو پھر اس میں کیا اس کا آنسر ہو آگے انشاءاللہ ضب اور نظر آ رہی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہاں یاد کرا دیجیے ٹیکسٹ میں. اور دوسرا ایک سوال، ابھی میں صوت القرآن سے ہوں تو میں نے ابھی پڑھا آپ کا ایک وہ سنا کہ عشیرتک الاقربین، کے اپنے قریب والے جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ قریب والوں کو جو ہے وہ کرو. تو جب ہم کسی کو مطلب اپنے گھر والوں کو سوئے وہ کو جیسے آپ نے کہا کہ جگاتے ہیں سوتے میں، تو وہ برا منا رہے ہیں، کسی کو نماز کے لیے جگایا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے تو تم دوزخ میں پہنچا کے چھوڑو گی. تو اس کی حد کیا ہے؟ کہاں تک جگانا اور کہاں تک کہنا وہ جو ہے وہ جائز ہے؟ احسن طریقے سے آخر تک، کبھی ایک طریقہ کبھی دوسرا طریقہ، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور احساس دلا کے. چلیں اب یہاں سے پھر الاصل الاول، اب اصل ٹاپک شروع ہو جائے گا. تو یہ اس مسئلے میں کیا بتایا گیا ہے، عبادت کا معنی بتایا گیا کہ عبادت کیا ہے. دراصل عبادت کیا ہے؟ وہ تو اس کی روح ہے، انکساری اور عاجزی اس کی روح ہے، لیکن عبادت دراصل ایک اللہ کی عبادت، یعنی اس کی توحید بیان کرنا. ویسے تو دیکھیے جو اس کی فارمولے کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے، ظاہری اعمال اقوال میں سے یا باطنی اعمال اقوال میں سے، ٹھیک. اور اس کی روح جو ہے وہ خضوع اور تذلل ہے یا عاجزی اور انکساری ہے. لیکن یہاں انہوں نے جو عبادت کی ڈیفینیشن کی ہے وہ اللہ کی توحید بیان کرنا ہے، یعنی توحید کے ساتھ اس کا بندہ بننا ہے، ایک ماننا اس کو ایک ماننا اور شرک سے پرہیز کرنا. الاصل الاول، پہلی بنیاد، پہلا اصول. فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
अला लहुल खल्क़ु वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन वल्रब्बु हुवल माबूदु वद्दलीलु क़ौलुहु तआला या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशम वस्समाअ बिनाअ वअन्ज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून क़ाल इब्न कसीर रहिमहुल्लाहु तआला अल ख़ालिक़ु लिहाज़िहिल अशियाइ हुवल मुस्तहिक़्क़ु लिल इबादह फ़इज़ा क़ील लक मन रब्बुक, फिर जब तुझसे कहा जाए कि तेरा रब कौन है, कौन कहेगा? फरिश्ते भी कहेंगे। और दुनिया में भी अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा रब कौन है तो जवाब क्या होना चाहिए? फ़कुल, तो कहिए रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, सुब्हान रब्बी अल आला, सुब्हान रब्बी अल अज़ीम, रब्बी अल्लाह अल्लज़ी रब्बानी, मेरा रब अल्लाह है जिसने मेरी परवरिश की, व रब्बा जमी अल आलमीन, और परवरिश की सारे जहानों की, बिनिअमिही, अपनी नेमतों के साथ, अपने फजल के साथ, वह हुआ माबूदी, और वही मेरा माबूद है, लैसा ली माबूदुन सिवाहु, नहीं है मेरे लिए कोई माबूद उसके सिवा, कि मेरा रब अल्लाह है जिसने मेरी परवरिश की, सारे जहानों की परवरिश की, वही मेरा माबूद है और मेरे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं। वद्दलीलु क़ौलुहु तआला, और दलील अल्लाह ताला का फरमान है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। व कुल्लु मन सिवल्लाहि आलमुन, ये बड़ी अहम बात है, कुल्लु मन सिवल्लाह आलम, अल्लाह के सिवा बाकी सब जहान है, मखलूक है। व अना वाहिदुम मिन ज़ालिकल आलम, और मैं भी उनमें से एक आलम हूँ। ठीक है, यानी मैं भी उसके सिवा एक मखलूक हूँ, बस खालिक और रब माबूद सिर्फ अल्लाह है। यानी अल्लाह और मखलूक में फर्क है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई भी चीज नहीं। ठीक है, रब्बुल आलमीन, आलमीन में सब शामिल है अल्लाह के सिवा, और उसने सबकी परवरिश की है, सबको उसी ने पैदा किया, उसी ने खिलाया पिलाया, वही थामे हुए है। फ़इज़ा क़ील लक बिमा अरफ़्त रब्बक, फिर जब तुमसे कहा जाए कि अपने रब को तुमने कैसे पहचाना। बिमा, ये क्या था? बिमा था। बिमा साथ किस चीज के? अरफ़्ता, तुमने पहचाना, रब्बक, अपने रब को। रब की पहचान कैसे हुई? फ़कुल, तो कहिए, बिआयातिही व मखलूकातिही, कैसे बताइए? उसकी आयात और मखलूकात के जरिए, उसकी आयात और मखलूकात के जरिए। आयात से मुराद निशानियां हैं। वमिन आयातिहिल लैलु वन नहार, और उसकी निशानियों में से है रात और दिन। वश्शम्सु वल क़मर, और सूरज और चांद। वमिन मखलूकातिहिस समावातुस सबअ, और उसकी मखलूकात में से हैं 7 आसमान। वल अर्दून अस्सबअ, और 7 जमीनें। अर्दून अर्ज की जमा है, अस्सबअ 7। वमन फीहिन्ना, और जो उनके दरमियान है, जो उनके अंदर है। वमन फीहिन्ना, और जो उनके अंदर है। वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के यानी जमीन और आसमान के दरमियान है। जवाब याद रहेगा कि अल्लाह को कैसे पहचाना तुमने? उसकी आयात, उसकी निशानियों के साथ। निशानियां कौन सी हैं? बड़ी बड़ी, रात दिन, सूरज चांद, जमीन आसमान, और जो उनके दरमियान है। वद्दलीलु क़ौलुहु तआला, और दलील अल्लाह ताला का फरमान है, वमिन आयातिहिल लैलु वन नहारु वश्शम्सु वल क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है, यानी अल्लाह की निशानियों में से है, अल-लैलु वन नहार, रात और दिन। वश्शम्सु वल क़मर, और सूरज और चांद। ला तस्जुदू लिश्शम्स, ना तुम सजदा करो सूरज को, वला लिलक़मर, और ना चांद को। वस्जुदू लिल्लाह, और सजदा करो अल्लाह के लिए। अल्लज़ी, वो जो, खलक़हुन्ना, जिसने पैदा किया उनको।
یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو پیدا کیا. ان کنتم اگر ہو تم ایاہ صرف اسی کی یعنی اللہ کی تعبدون تم عبادت کرتے. اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر صرف اللہ کو سجدہ کرو, اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرو. تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے. اصل میں چہرہ جو ہے نا انسان کی سب سے معزز چیز ہے, اس کی ناک, اس کا ماتھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اپنے خالق کے علاوہ انسان کسی اور کے آگے جھکائے. اس میں کس کی عزت ہے, کس کی کرامت ہے؟ انسان کی, کہ وہ اس کے آگے جھکے جس نے اس کو پیدا کیا ہے, کسی اور کے آگے نہیں جھکے. وقولہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, بے شک رب تمہارا اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى, پھر وہ بلند ہوا, علی العرش, عرش پر. یغشی اللیل النہار, اڑھا دیتا ہے رات کو دن پر. یطلبہ حثیثا, پیچھے آتا ہے اس کے تیز چلتا ہوا. والشمس والقمر, اور سورج اور چاند. والنجوم, اور ستارے. مسخرات, مسخر ہیں, ان کا اپنا اختیار نہیں, اللہ کے آگے مسخر ہیں. بامرہ, اس کے حکم کے ساتھ. الا لہ الخلق, خبردار اسی کی ہے مخلوق. والامر, اور اسی کا ہے حکم. تبارک اللہ رب العالمین, بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. یہ بتائیے کہ کیا آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ خالق نہیں, اور فلاں بت نے سورج کو بنایا ہے, یا فلاں انسان نے سورج کو بنایا ہے, یا کسی اور نے؟ کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا. ثم استوى علی العرش, عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ استوا کا معنی کیا ہے؟ ارتفع وعلا, بلند ہوا, اس کے اوپر ہے. یہ نہیں اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چھت کی ضرورت تھی وہ اور اس پہ بیٹھا ہوا ہے, نہیں, ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو بنایا اور خود وہ عرش پر ہے, عرش کے اوپر ہے, اور وہ رات اور دن میں تبدیلی پیدا کرتا ہے, اور سورج مسلسل گھوم رہا ہے. سورج, چاند, ستارے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں, اپنی مرضی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ مخلوق اسی کی ہے, حکم بھی اسی کا. بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے تو اللہ کی مخلوق ہے, لہٰذا یہ سب خود اللہ کی بات مان رہے ہیں, اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو اے انسان, تم ان کی عبادت کرو گے جو اللہ کی مرضی کے پابند ہیں. تو اس اعتبار سے بھی شرک کتنی گھٹیا بات ہے نا, کہ انسان اس کو پوجے جو خود کسی اور کو پوج رہا ہے, جو اپنی ذات میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا. اچھا, یہ جو کہتے ہیں نا اس میں الا لہ الخلق والامر, تو اللہ کا امر کون سا ہے؟ جیسے قرآن کیا ہے؟ اللہ کا قول ہے, کلام ہے, مخلوق نہیں. ٹھیک ہے. والرب هو المعبود, اور رب کیا ہے؟ معبود ہے. رب کو کیا ماننا ہے؟ من ربو کا, ربی اللہ تو ہو گیا, لیکن رب کون ہے؟ خالق, مالک, مدبر بھی, اور معبود, معبود جس کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے. والرب هو المعبود, جو خالق ہے, جو مالک ہے, جو رازق ہے, وہی معبود ہے. ٹھیک ہے. والدلیل قولہ تعالی, اور دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو. اے لوگوں میں کون کون شامل ہے؟ صرف مومن؟ کافر, منافق, سب شامل. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور ان کو جو تم سے پہلے تھے.
لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ آگ سے، برے انجام سے. الذی جعل لکم الارض فراشا، رب وہی ہے، معبود وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. تم اس میں کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، زراعت کرتے ہو، سفر کرتے ہو، یعنی تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی تمہارے لیے زمین اور آسمان کو ایک گھر کی طرح بنا دیا، تم اس سے مانوس ہو، اس میں آرام اور سہولت کے ساتھ اپنے سارے کام کر رہے ہو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی کو. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر نکالے ساتھ اس کے پھلوں میں سے، رزقاً لکم، رزق تمہارے لیے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. اس میں بھی سارے دلائل دے کے کیا بات سمجھائی گئی کہ عبادت کیا ہے، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. قال ابن کثیر، ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان پہ رحم فرمائے، الخالق لہذہ الاشیاء، ان اشیاء کا خالق کون سی؟ ذرا نام لیجئے اوپر صفحے سے، بولیے کن اشیاء کا خالق؟ الشمس، القمر، والنجوم، اور الارض، السماء، الماء، الثمرات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. رزق لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. الخالق لہذه الاشیاء، ان سب اشیاء کا خالق جو ہے، هو المستحق للعبادہ، وہی مستحق ہے عبادت کا، وہی عبادت کے لائق ہے. تو خلاصہ یہی ہے، مخلوق عبادت کے لائق نہیں، اس مخلوق کا خالق عبادت کے لائق ہے. جی، عبادت کا مطلب بتا دیجئے. ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو جائے، خواہ وہ ظاہری اعمال و اقوال ہوں یا باطنی اعمال و اقوال ہوں. اصل میں یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف جوارح کی نہیں، عبادت قلبی بھی ہوتی ہے، عبادت لسانی بھی ہوتی ہے، عبادت جوارح کی بھی ہوتی ہے، اور عبادت مالی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لسان کی، زبان کی عبادت کون کون سی ہے؟ چلے بتائیے سوچ کے. لسانی عبادت کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے بتائے. زبان کی عبادت کیا ہے؟ ذکر، تسبیح، امر بالمعروف، امر بالمعروف، نہیں، اور تلاوت قرآن. ہاں، اور ٹھیک ہے، دعوت اسلام وغیرہ. بری باتوں سے زبان کو روک کے رکھنا بھی عبادت ہے. یس، اللہ کی خاطر جب انسان روک لے. ہر چیز کا ایک اثبات اور ایک نفی ہوتی ہے. تو جہاں کچھ کرنا عبادت ہے، وہاں کچھ نہ کرنا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. خصوصاً اپنے شر سے، زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا. جتنے بھی مشروع اقوال ہیں جن کو شریعت پسند کرتی ہے، وہ سب عبادت ہے. یعنی صرف تسبیح تحلیل نہیں، بلکہ مثلاً اگر آپ ایک حدیث پڑھ رہے ہیں یا کوئی اچھی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کو بول کے مثلاً پڑھ رہے ہیں یا ویسے پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی کیا شمار ہوگی؟ عبادت، ایز لانگ ایز اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شریعت کے خلاف جا رہی ہو. تو ایک جملہ، ایک دو لفظ لکھ لیجئے، مشروع اقوال، مشروع عین کے ساتھ. تسبیح، ذکر، تحلیل، قرآن کی تلاوت، اچھی کتابوں کا مطالعہ، مشروع اقوال. پھر قلبی عبادت، دل کی عبادت، ہر وہ چیز جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، یعنی آپ کی اللہ کے قرب میں اور محبت میں اضافہ ہو. جیسے خوف، رجا، خشیت، رغبت، رہبت، توکل، انابت، یہ سارے اعمال ہیں دل کے. اخلاص، سچی نیت. اخلاص بھی کیا ہے؟ عبادت. کہ آپ جو کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ دل کی عبادت ہے. ایمان بھی دل کی عبادت ہے. وَلَٰكِن زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. یہ بھی قلب کی عبادت ہے.
اگرچہ ایمان دل میں بھی ہوتا ہے، زبان پر بھی ہوتا ہے، جوارح میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو دل میں جو ایمان ہوگا وہ قلب کی عبادت شمار ہوگا. جوارح کی جیسے رکوع، سجود، جہاد، ہجرت، بدنی عبادات، کسی کی خدمت جو اللہ کی پسند اور رضا کے مطابق ہو، یہ سب عبادات میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ایک مریض کی عیادت آپ کر رہے ہیں تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اپنی باری دینے کے لیے. باری دینے کے لیے، باری دینے کا مطلب ریٹرن کر رہے ہیں، وہ آیت ہے ہم بھی جا رہے ہیں، بس یہ صرف نیت ہے اور کوئی نیت نہیں. یہ نیت کافی نہیں. یہ خیال آنا برا نہیں، کیونکہ دیکھیں دوسرے نے ہم پر احسان کیا، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن صرف اس لیے جانا اور اللہ کی رضا کو مد نظر نہ رکھنا یہ درست نہیں. صرف سوچ کا فرق ہمارے ایک عام عمل کو بھی عبادت بنا سکتا ہے اگر ہم اس کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں، برے گمان سے اپنے آپ کو بچانا.